بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے اور اس کے فرشتوں کی طرف سے حضور پر درود نازل ہو رہا ہے تو اہل ایمان کو کیوں حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس میں اہل ایمان کا ہی فائدہ ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے اسی سوال کا کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم میں عرض کیا جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے جناب علیہ السلام پر درود پاک بھیج رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کی حاجت ہے، کیونکہ اگر حاجت کی بات کی جائے تو اللہ کی صلاۃ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے درود کے ہوتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی صلاۃ کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کا پڑھنا اور ہمارا پڑھنا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اظہار کے لیے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا ذکر واجب کیا ہے، حالانکہ اس سے ہمارے ذکر کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہم پر شفقت کرتے ہوئے اپنی تعظیم کے اظہار کے لیے واجب کیا ہے تاکہ وہ ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائے۔ ایسے ہی درود پاک میں بندے کا فائدہ ہی مطلوب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کا فائدہ بندے کو ہی حاصل ہوگا کہ اس پر اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو یہ درود پاک میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ اللہ رب العزت کے پیش نظر ہے، لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اہل ایمان پر درود پاک کو لازم کرنے کے لیے آیہ کریمہ میں جو خوبصورت اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ مومن اس نعمت سے محروم ہو تو اس سے بڑھ کر اس کی بدقسمتی کیا ہوگی۔ اگر کوئی بندہ مومن اس نعمت سے محروم ہو تو اس سے بڑھ کر اس کی بدقسمتی کیا ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔